بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں جی ایس ساکی ہوں۔ آج 3 فروری 2026 کا دن ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب 2025 کی تباہ کن اور خوفناک یادیں ہیں، اور کس طرح سے بکھرا ہوا سیلاب تھا، اور ہمارے علاقے موضع فاضل شاہ تحصیل کبیروالا ڈسٹرکٹ خانیوال کا یہ منظر ہے۔ باغات وغیرہ جو بعد میں سوکھ چکے تھے، اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ تو بہرحال گاہے بگاہ یہ لگا دیتا ہوں، یہ ڈرانے کے لیے نہیں، بس وہی تلخ یادیں ہیں جو وہ دوبارہ یاد آتی ہیں تو پھر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا خوفناک اور خطرناک بدترین سیلاب تھا۔ اب 2025 کی طرح 2026 میں بھی اسی طرح بڑے سیلاب کی صف بندی کی جا رہی ہے، اور ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، سیلاب بڑے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے۔ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ موسم خشک ہے، اگلے چند روز بہترین موسم ہے۔ ملک بھر میں صرف شمالی علاقہ جات تک کچھ محدود رہے گا، باقی میدانی علاقوں میں زراعت سے منسلک علاقوں میں موسم خشک اور آئیڈیل رہے گا۔ نئی جب اپڈیٹ آئے گی تو پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے، یا آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا۔ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا، اور یہ فروری کے وسط کے بعد یا مارچ میں تو خاصا ٹیمپریچر اوپر جائے گا، بارشی سلسلے بھی ہوں گے۔ اب دیکھو، ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دریاؤں کا ڈیٹا اور ڈیمز کا لیول بھی آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1202 فیٹ ہے، میکسیمم 1242، اور ڈیڈ لیول 1050 ہے۔ تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1492 فیٹ ہے اس وقت، اور 1550 میکسیمم لیول ہے، اور 1400 ڈیڈ لیول 1450 ہے غالباً۔ ابھی ڈیڈ لیول کا مجھے بھول گیا۔ تو بہرحال اب دریاؤں کا ڈیٹا اور اس کے بعد سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ گزارش آپ سے وہی کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0 سلیمانکی پر 2600، اسلام پر 1270 کیوسک۔ دریائے راوی میں جسڑ پر 1190، شادرہ پر 821، بلو کے پر 1155، سدنئی براج پر 2570۔ دریائے چناب میں مرالہ پر 8000، خانکی پر 8400، قادر آباد پر 16875، تریموئی براج پر 10190، اور پنجنند پر 10400 کیوسک۔ تریموئی براج پر پھر 5-7 ہزار کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دریائے جہلم میں منگلا ڈیم سے 10,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سکھراج 8100 کیوسک۔ دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم سے 14,000، کابل دریا میں 10,700، کالا باغ پر 28,000، چشمہ پر 33,000، توسا پر 22,000، گڈو پر 29,000، سکھر پر 8800 کیوسک، اور کوٹری پر 3600 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ اچھا، کل بھی کچھ دوستوں کی کالز آئی کہ جو آپ نے نمبر دیا تھا، جو میں نے نمبر بتایا تھا، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہ 042 111 333 267، کہ یہ پنجاب بینک کا نمبر ہے، اور پنجاب بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ وہی بتاتے ہیں جو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ دوست کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نمبر آپ بتائیں جس میں سروے ہو چکا، ان کے پاس ڈیٹا پڑا ہو، یعنی پی ڈی ایم پنجاب کا، اربن یونٹ کا، یا اس طرح کا۔ تو دیکھیں، پی ڈی ایم پنجاب کے آپ گوگل پر جا کر پی ڈی ایم پنجاب لکھیں گے کانٹیکٹ نمبر، تو ان کو نمبر تو کافی نکل آتے ہیں، 9 کی سیریز میں نکل آتے ہیں، 042 کے کوڈ کے ساتھ پی ڈی سی ایل نمبر، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کچھ، وہاں سے آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی، نہ کوئی ان کا اس طرح کا آفیشیل نمبر بتایا گیا کہ جس میں وہ آپ کو ڈیٹا بتاتے پھریں۔ بس یہی ہے کہ بینک آف پنجاب میں جو ڈیٹا جن کا گیا ہوا ہے، اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ کھل چکا ہوا ہے، یا اے ٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو چکا ہے، یا ان کو پیسے پہلے مل چکے ہیں۔ اب دیکھیں، اس ہیلپ لائن کا بڑا فائدہ ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پے آرڈرز آئے تھے اس وقت تو پٹواریوں نے آپ کو نہیں دیے تھے، تو آپ کو خدشہ ہے، تو اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ان کو بتا کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بتائیں جی آپ کا انعام کا چیک 2.5 لاکھ کا 5 لاکھ کا جاری ہو چکا ہوا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ملا، تو وہ تو کیش بھی ہو چکا ہوا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے اچھا ہمارا جو چیک ہے وہ کسی نے ٹرانسفر کروا لیا تھا، تو اب جس نے ٹرانسفر کرایا اس کا ریکارڈ بھی نکل آئے گا، یہ نہیں کہ وہ اب نہیں نکلے گا، جہاں پہ ٹرانسفر ہو چکا ہوگا اس کا اکاؤنٹ نکل آئے گا۔ تو اس طرح کی کوئی اگر کرپشن کی گئی ہے تو وہ آپ اس کا پتہ لگ سکتا ہے، اور آپ کو پیسے وہ مل سکتے ہیں، لیکن وہ تبھی ملیں گے جب آپ کو پیسے اگر نہیں ملے اور آپ کو خدشہ ہے کہ میں مالک زمین تھا، ہو سکتا ہے میرے پے آرڈرز آیا ہوا ہو اور مجھ تک نہ پہنچا ہو، کسی نے راستے میں اس کو گم کر لیا ہو، تو یہ اس کے لیے آپ کو پھر اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، آئی ڈی کارڈ وغیرہ دینا پڑے گا، وہ آپ کو پروسیس بتائیں گے، آپ کا سٹیٹس بتائیں گے۔ اگر آپ نے درخواست دی ہوئے مالک زمین ہے، رعایا ہیں، مظاہرے ہیں، وراثت والے ہیں، ابھی تک آپ کو پیسے نہیں ملے، تو بینک آف پنجاب کا یہ لائن ہے، تو اس میں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ
ان تک آپ کا ڈیٹا پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا. اور ویسے بھی 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 6,07,000 کا ڈیٹا تھا جو PDM پنجاب نے اکٹھا کیا تھا. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 6,07,000 کا ڈیٹا، اس میں 2 انٹریز بھی ہیں، اور کسی کی اسی ڈیٹا میں 30 انٹریز بھی پڑی ہیں. جیسے ہمارے گاؤں میں ایک ذمہ دار ہے، اس کے نام 30 انٹریز پڑی ہیں، تو وہ 6,07,000 کا جو ڈیٹا ہے اس میں وہ 30 آئیں گی، اور کسی کی 2 ہیں. جی میں بتا رہا تھا، چھوٹی ویڈیو بنانی تھی، پھر ایک ویڈیو کو ایڈ کرنا پڑا، بات لمبی ہو گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس ذمہ دار کے نام جو ہے 30 انٹریز پڑی ہیں، اور کسی کے جیسے میرے نام 3 پڑی ہیں، تو وہ 6,07,000 میں 3 میری شمار ہوں گی، 30 اس کی شمار ہوں گی. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں تو 6,07,000 کا ڈیٹا کو ہم کلوز کریں ایک انٹری، چونکہ جس کے نام 30 انٹریز پڑی ہیں اس کو ایک کے ملے ہیں، پیسے ایک کے ملے ہیں، باقی 29 کے نہیں ملے. میرے پاس 2 ہیں تو مجھے ایک کے ملے ہیں، 2 کے نہیں ملے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ جو 6,07,000 کا ڈیٹا ہے اس کو ہم کم کر دیں تو وہ تقریباً کوئی اس طرح سے کم کرے تو وہ 3 لاکھ پہ بنتا ہے، اور 2.5 لاکھ کے لوگوں کو تو انہوں نے دے دیے تقریباً کم و بیش. تو 50 60 70 ہزار ہے وہ اگر اوریجنل لوگوں کو دیں، یا لاکھ کے قریب اوریجنل لوگ بھی رہتے ہیں، اگر جن کے رعایا مظاہرے ہیں، جن کے نام زیادہ انٹریز ہیں، ان کو نقصان ہوا ہے، ان سبھی کو دیں تو پھر تو 6,07,000 کو ان کو دینا پڑے گا. تو اب خاصے لوگ رہتے ہیں ہمارے اپنی کبیر والا تحصیل میں، 24,000 میں سے 13-14,000 لوگوں کو ملے ہیں، اور وہ بھی ایک اندازہ ہے، اور باقی لوگ سارے ویسے رہتے ہیں. اور کل میرا بھائی بھی DC آفس میں گیا ہوا تھا درخواست دینے کے لیے، تو اس نے بھی درخواست دی ہے. وہ ADCR سے مارک ہونی ہے، اور اس کے بعد AC کے پاس آنی ہے. تو وہ کیا ہونا ہے، بس وہ گھما کے پھر وہ فارغ ہی ہے. اب چونکہ لوگ کہہ رہے تھے، اور کچھ سیاسی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ درخواستیں تو دیں، تو دوبارہ دے دیے. حالانکہ اس سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی فائدہ ہوگا. شاید ان کی پالیسی ہو کہ کوئی رعایا مظاہرہ یا کوئی اور آتا تو ان کو دے دیے جائیں پیسے. اس طرح سے تو نئی اپڈیٹ آئے گی تو اپڈیٹ کروں گا.